رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں بیٹھ کر آپ علم سیکھ رہے ہیں، اور علم کا سیکھنا فرمایا گیا رات میں ایک علم کا سیکھنا 1000 دے کر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور یہاں اگر نہیں بیٹھے ہوتے تو کہیں بیٹھے ہوتے 3-5 ہو رہا ہوتا، موبائل کو چلا رہا ہوتا، غیبت کر رہے ہوتے، یا پھر مطلب آپ کہیں مصروف ہوتے ہیں، یا پھر بنا وجہ کا مطلب جو ہے ٹائم آپ کا ایسے ہی ویسٹ ہو رہا ہوتا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے غور سے آپ سنیے کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے، ایسا کوئی ضروری نہیں جس کے پاس کاغذ قلم ہے وہ اس کا استعمال اور پڑھنے بھی کر لیتا ہو۔ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے، ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ملاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہہ دو یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور تم جواز کی دلیل مانگتے ہو، ہم تو اسے فرض سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اگر نہیں آئے ہوتے تو شاید آج ہم یہ کر رہے ہوتے۔ یہ تو اللہ نے کرم فرما دیا، یہ تو کہیے بڑی خیریت ہو گئی، آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں، یہ تو کہیے بڑی خیریت ہو گئی، آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ تو شیطان بھلا کبھی چاہے گا کہ کوئی سیدھی راہ پہ آ جائے، کسی کے دل میں اس کے مصطفیٰ کی چراغ روشن ہو جائے، تو شیطان بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور شیطانی ایجنٹ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یوٹیوب پر جائیے گا، نیٹ پر جائیے تو ایسے بہت سارے مواد مل جائیں گے۔ اب تک یہی سوال ہو رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ کیا عاشق رسول بولتے ہیں؟ یہ 1 کلومیٹر بھی ہم لوگ نہیں چلتے ہیں۔ کانپور میں 14 کلومیٹر دور کا ایک جلوس نکلتا ہے، 14 کلومیٹر دور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ جانتے کون نکالتا ہے؟ سب دیوبندی نکالتے ہیں، دیوبندی نکالتے ہیں، دیوبندی اس کی قیادت کرتے ہیں، اور اسی ہندوستان میں دیوبندی اس کو حرام بھی بولتے ہیں، اس کو شرک و بدعت بھی بولتے ہیں۔ یا تو جو شرک و بدعت بولنے والے وہ صحیح ہے، یا پھر وہ مکاری کر رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں صاحب کہ یہ ہمارے مقدر ہمیں اللہ نے رکھا ہے، اور یہ محبت کا اظہار ہے۔ محبت وہ کیا اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش پر محبت کا اظہار نہیں کیا؟ یہ جبریل جو جھنڈا لے کے آ رہے ہیں، یہ جو چاند ستارے آمنہ فرماتی ہے کہ چاند ستارے اتنا روشن اور اتنا قریب معلوم ہو رہے تھے کہ مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ میرے گھر کے چھت پہ گر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے رات اس کا کیا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا تو صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے ہمارا یہ ملک لائے گا۔ خریدار گرام صدیوں سے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ نے یہ اوپن کر دیا، بتا دیا کہ صرف آپ کے ملک میں جلوس نہیں نکلتا، پوری دنیا میں جلوس نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے نیٹ پر پوری دنیا میں، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے، لیکن جو دیگر ممالک ہے دنیا میں وہاں کون ہے؟ الحمدللہ سب سنیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا
کیا اپنے محبوب کو دے کر، اور احسان پر احسان فراموشی نہیں، احسان مند ہونا چاہیے۔ ابھی فرمایا حضرت نے دعا کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ چرچا گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوتا ہے، اشتہار کے ذریعہ ہوتا ہے، گھوم پھر کر ہوتا ہے، جلوس کے ذریعہ ہوتا ہے، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ کون ہے جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی ہے کائنات میں ان کی طرح؟ اللہ نے بنایا ہی ہے۔ چند شعرات سماعت کریے، اللہ کے پاک درود پاک کریے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اگر کوئی، دنیا میں اگر کوئی ایسا ہو تو بولو، دنیا میں کہیں کوئی بھی ایسا ہو تو دنیا میں کہیں کوئی، دنیا میں کہیں کوئی بھی ایسا ہو تو بولو اللہ کے محبوب کے جیسا ہو تو بولو اللہ کے محبوب کے جیسا ہو تو بولو دنیا۔ حلوے شہبت کا بیاباں دن کرنا، چہرہ کہ روے شہبت کا بیاباں دن کرنا، ان جیسا کسی اور کا طلبہ ہو تو بولو، ان جیسا کسی اور کا طلبہ ہو تو بولو اللہ کے محبوب کے جیسا ہو تو بولو دنیا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں امت کے غموں میں، سرکار کے جیسا کوئی رویا ہے تو بولو سرکار کے جیسا کوئی رویا قرآن یہ اللہ نے اپنے محبوب کی کیا بڑا تعریف ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اخلاق کی تعریف، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محبوب آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے، اور آپ
اسلام جو ہے یہ تلوار نہیں بلکہ اخلاق کے اوپر چڑھا ہے۔ جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمائے گئے، جس خطے کی طرف نبی مبعوث فرمائے گئے، ان لوگوں کو تلواروں سے نہیں زیر کیا جا سکتا۔ یہ ایسی قوم تھی کہ ان کے اگل بغل میں سپر پاور طاقتیں بھی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتے، اتنے گئے گزرے تھے اس پہ حکومت نہیں کی۔ لہٰذا نہ کبھی روم نے مکے پہ ٹیک کیا، نہ کبھی فارس نے مکے پہ ٹیک کیا۔ ان کو اس قصے سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہاں کے بسنے والے اس قدر گئے گزرے تھے، اس قدر گرے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے ان پر حکومت کرنا گوار نہیں کیا۔ اور اس قوم کی طرف اللہ اپنے محبوب کو مبعوث فرماتا ہے۔ اللہ یہی تو کمال تھا۔ بے شمار انبیاء کرام ہے، کسی کو لبنان کی زمین، کسی کو اردن کی زمین، کسی کو مصر کی زمین، کسی کو عراق کی زمین، کسی کو سیریا کی زمین۔ یہ وہ سرزمین ہے جو سرسبز و شاداب سرزمین ہے، فصلوں کی زمین ہے، قبر بارہ کی زمین ہے، محل وقوع کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، پھل اور پھول کے اعتبار سے یہ اچھی جگہ ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر کو جس زمین کی طرف بھیجا گیا، یہ زمین پتھر ہے۔ اس زمین کے رہنے والے لوگوں کا دل پتھر کا ہے، اور جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر کا، دل بھی پتھر کے، زمین بھی پتھریلی اور ہاتھوں میں بھی پتھر ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب آپ کا کمال یہ ہوگا کہ ان پتھروں کو موم بنانا، ان پتھروں کو زمین سے اٹھانا ہے، آسمان کا تابندہ ستارہ بنا دینا۔ اور اٹھایا نبی نے ایسا اٹھایا کہ آج پوری دنیا کی قیادت انصاف کے ساتھ اگر کوئی کر سکتا ہے تو صحابہ کرام کے طرز عمل پہ عمل کرے۔ کسی نے اس کی مدد کی، ایک طرف نے آدمی کا بوجھ اٹھایا، ایک طرف نے آدمی کا بوجھ اٹھا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہاتھوں سے سلجھا کر دیا، خود نہ کے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مردہ تھے ان کو خود زندگی دینے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ تھا۔ بتائیے کون تھا جو عمر کو زیر کر لیتا، کون تھا جو خالد بن ولید کو زیر کر لیتا؟ کوئی تلواریں تھی؟ ایسے جری، ایسے جرأت مند اور ایسے جو ہے دلیر لوگوں کو بھی اسلام کی دولت سے مال کرنے میں رسول اللہ کے کردار اور گفتار میں جو رول ادا کیا ہے وہ تلواریں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اخلاق کا بڑا مسئلہ ہے۔ کہ اخلاق اگر نہیں ہے تو ایمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر اخلاق ہونی چاہیے۔ اور اخلاق کس کا نام ہے؟ ایسا لگتا ہے خندہ پیشانی سے کسی سے ملنا، مسکراتے ہوئے رہنا، کسی کے غم کو بانٹنا، یہ اخلاق ہے۔ کسی کا ادب و احترام کرنا، یہ اخلاق ہے۔ کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ اخلاق ہے۔ کسی کا مذاق نہ اڑانا، یہ اخلاق ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دینا، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کو ہر جگہ لاگو کرنا سکھایا، صرف مسجدوں میں نہیں، ہر جگہ جس فیلڈ میں آپ رہیے وہاں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریے۔ اور عجیب بات ابھی جو حضرت سے بتائی، یہ واقعی بہت افسوسناک بات ہے ہمارے سماج کے مسلمانوں کے، لیکن ایسی بات نہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو الحمدللہ اخلاق کو ابھی بتائے ہوئے ہیں، اور کسی کے ساتھ
وہ اخلاقی طور سے پیش آئے نہ پیش آئے، لیکن اللہ نے علماء کو عزت دی ہے کہ علماء کرام کے ساتھ غیر اخلاقی لوگ پیش آئے۔ لیکن اب وہ زمانہ ضرور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے علماء کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اب جلوس آج نکلا، اگر پوچھا جائے کس کی قیادت میں نکلا تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں کم سے کم 50 ایسے لوگ ہوں گے جو قائد کے آگے چل رہے ہیں، اور وہ قائد کے آگے چل رہے تھے۔ اس سے یہ بات ضرور معلوم ہو گئی ہمیں کہ الحمدللہ ہماری قوم میں قائد بہت ہے، اگر ایک قائد گرے گا تو دوسرا آدمی قیادت سنبھال لے گا، چاہے وہ تکلیف قیادت کی ہوئی لیکن سنبھال لے۔ لوگ پڑھوا کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ بار بار سمجھایا جاتا ہے ادب و احترام کے ساتھ قائد کے پیچھے چلیے۔ کبھی دیکھنا ہو کہ تحریک کس کو کہتے ہیں تو اس بات پر غور کریے گا کہ علماء جب چل رہے ہیں تو علماء میں جونیئر اور سینئر کون ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو جونیئر ہوگا وہ بالکل پیچھے سینئر کے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیے علماء کی قدر کیسے کرتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر عام لوگ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ خوبصورتی ہے۔ اگر اس کو آپ نے پیش نہیں کیا تو ہماری اور آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کی بدنامی ہوگی کہ آپ کیسے اپنی قیادت کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا رویہ کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا بڑی خوبصورت بات کہ ایک قصاب کی دکان پر ایک ٹوپی داڑھی والا آدمی کھڑا گیا۔ قصاب کی دکان پر بہت بھیڑ ہے، خاص طور سے جمعہ، بدھ اور اتوار کے دن۔ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن فجر سے پہلے قصاب کی دکان پر پہنچیں گے، سمجھ رہے نا؟ پہنچے ہوئے تو وہاں ایک ساتھ پہنچے ٹوپی داڑھی والے۔ قصاب نے سب کو روک دیا اور روکنے کے بعد اس نے بولا ان سے لیا، فوراً جو ہے بنایا اور انہیں دے دیا، پیسہ نہیں۔ اب جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو یہ متفقی طور پہ جو ہے ان کے اندر غصہ پیدا ہوگا کہ ہم لوگ پہلے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ فلاں صاحب آپ نے دے دیا۔ تو قصاب نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ ہمارے شہر کے امام صاحب ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے امام صاحب ہیں۔ ہم لوگ دین نہیں جانتے، دین کے لیے وقت بھی نہیں دے پاتے، ہم لوگوں نے امام صاحب کو رکھا کہ ہم کو دین سکھائے۔ ہم تو دین کے لیے وقت نہیں دے پاتے، دین سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، ہمیں جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل سے واقفیت کراتے ہیں۔ ہم نے پورے شہر کے لوگوں نے یہ مل کر پلان بنایا ہے کہ پورے شہر کا آدمی ہر اعتبار سے امام کو سہولت فراہم کرے، یعنی اگر وہ ہمارے آیا ہے تو ہم پہلے ان کی خدمت بے لوث کریں گے، فری۔ اگر کسی آٹو والے کے پاس جاتے ہیں، آٹو والا اپنا ہے، وہ انہیں ترجیح دے گا پہلے میں فری ہوگی، کیونکہ جب وہ ہمارے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، جو ہم خود اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں کے لیے وہ دین سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے وہاں بستے ہیں، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہم انہیں فائدہ پہنچائیں۔ تو ہم لوگوں نے پورے شہر کے لوگوں نے، کوئی دکاندار ہے انہوں نے دکاندار فری کر دیا ہے، کوئی رکشہ آٹو والا ہے ان کے یہاں کبھی ضرورت پڑے یا پھر کوئی بھی کسی فیلڈ کا ہے، ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ امام کے ساتھ یہ رویہ ہوگا۔ لیکن واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، یہ آپ سوچتے ہو کہ امام صاحب اپنے بارے میں نہیں، کوئی بھی عالم آئے اگر میں نہیں رہوں گا امام کا ایک مرتبہ ہے اور آپ خود جانتے ہیں، بولتے ہیں امام عالم تو ہے ہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ کی نماز جیسی عبادت کی وہ قیادت کرتا ہے۔ مہینے میں 4 جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور تقریر سماعت کرتے ہیں، عید اور تقریر کی نماز اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ، آپ کا نکاح اور کبھی مسئلہ پڑ جائے
تو طلاق کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ اور دیگر اور بھی کبھی کوئی معاملہ آ جائے تو وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، سماج میں امن و امان برقرار رکھنے میں ان کا پورا تعاون ہوتا ہے کہ نہیں سر؟ تو لیکن آج رویہ کیا ہے اس کا؟ حضرت نے ایک بات بہت اہم کی کہ صاحب آپ کسی سے بھی لین دین کرتے ہو، آپ کو کوئی گاہک ہو سکتا ہے ٹھیک، لیکن گاہک کے ساتھ بھی تو اخلاق کا معاملہ ہمارے نبی نے بتایا ہے، گاہک کے ساتھ بھی، اور پھر گاہک اگر آپ کا ایمان ہو تو گاہک ہے بالکل آپ اس سے پیسہ لیجیے، لیکن اس کا جو منصب ہے اس منصب کا تو خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اگلا تو کچھ نہیں کہیں گے صاحب، لیکن آپ کو انگلیاں ضرور اٹھے گی کہ آپ کا رویہ اپنے امام کے ساتھ کیسا ہے۔ جو گاہک ہو سکتے ہیں لیکن ہے امام تو آپ کو بہرحال احترام میرا لانا پڑے گا۔ اور آج اپنے بات صحیح کہا حضرت نے، کئی جگہوں پہ ہم لوگ بھی مطلب جو ہے ضرورت پڑی ہم کو جانے کی کہیں پہ، اور اپنا جان پہ جان کا آدمی ہے اور بولتے نہیں میں پتہ جب بنگلے میں گیا، یہی کہ سب ڈرائیور تھے، سب چار پہچان، ہمیں نماز پڑھانی تھی، ہم نے کہا بھائی تم ہائی روڈ تک جو چھوڑ دیا جائے، وہ کہتا میں نہیں جاتا، صاف انکار کر دے گا کہ نہیں جائے گا۔ پھر ہم ٹوٹو کا ہم انتظار کیے، ٹوٹو بند ہو رہا ہے، جب تو ان کے پاس گاڑی تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ کسی کو فون کر دیجیے کہ جانا ہے، الحمدللہ اپنا بائک لے کے اپنا تیز دلوا کر الحمدللہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے بھی الحمدللہ نیک لوگ ہیں، لیکن رویہ تو غیر اخلاق میں کچھ غلط نہیں ہے۔ جب آپ کا اخلاق ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ غیروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہی، اسی اخلاق کریمانہ نے اسلام کو فروغ دیا۔ اسی ہندوستان میں کاروبار کرنے کے لیے صحابہ آئے تھے، اور جب کاروبار کرنے کے لیے آئے ان کا کسٹمر سب سامنے آیا، آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، لیکن کسٹمر سے الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں۔ جب لین دین کی بات آتی ہے تو کسٹمر کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ سامان تھوڑا سا خراب ہے، اسی لیے اس کا ریٹ کم ہے۔ ایسا آپ تو کچھ چھپا نہیں سکتے تھے، ہم نے تو پوچھا بھی نہیں تھا، آپ چھپا کے بیچ سکتے تھے، آپ نے بتا دیا، ریٹ بھی کم کر دیا۔ کہا ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، سامان میں عیب ہے تو عیب بتا کر بیچنا چاہیے، عیب چھپا کر بیچیں گے تو یہ دھوکہ دہی ہوگا، آپ کی کمائی حرام ہوگا۔ یہ اخلاق ہے، یہ لین دین میں یہ اخلاق ہے عزیزان کرام۔ اس لیے ہمارے پیغمبر اخلاق کے عظیم الشان جو ہے پیکر تھے، ہمیں بھی وہی تعلیم دے گئے کہ آپ بھی اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کریے، اور یہی اخلاق کریمانہ ہے جس سے آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ وہ جیتا گیا، جیتا گیا۔ اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ہی جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمیں رہا کر دیا جائے، ہمیں پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، گرفتار کر لیا گیا، آپ ہمیں رہا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، وہ سلوک کرتے ہیں۔ وہ کون تھی معلوم ہے؟ وہ خاتون حاتم تائی کی بیٹی تھی، حاتم تائی کی بیٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، وہ عورت ایسے ہی کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، تاخیر کی وجہ جانتے کیا تھی؟ اللہ کے نبی تلاش کر رہے تھے کہ کوئی معتبر آدمی ملے جس کے ذریعہ اس عورت کو اس کے قبیلے بھیجا جا سکے۔ ہر آدمی کے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو آپ نے تیسرے دن جب اس عورت نے ٹوکا تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی معتبر آدمی تمہارے پاس ہے تو میں اس کے ساتھ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے میرا جان پہچان کا ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ خاتون نہیں گئی، وہ نہیں گئی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیوں نہیں گئی؟ تو وہ خاتون کہتی ہے میرے قبیلے کے 6000 لوگ بھی پکڑے گئے، 6000 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اگر میں اکیلی چلی گئی تو لوگ کہیں گے کہ تم سردار کی بیٹی تھی، تم نے اپنا سورس لگا کے جو ہے رہائی حاصل کر لیا ہے، تو میں اکیلے نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو اتنا کرم فرمایا کہ ان 6000 قیدیوں کو بھی صحابہ سے مشورہ کر کے جو ہے فری میں رہا کر دیا۔ اب نبی کا یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ وہ خاتون جب جاتی ہے علی ابن حاتم جو ان کے بھائی تو ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا رسول اللہ نے؟ اب بہن تعریف کر رہی ہے اور بہن بھائی سے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو بھلائی چاہیے، کامیابی چاہیے تو اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا دامن پکڑو۔ عدی ابن حاتم آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے اور بہت بڑے صحابی بنتے ہیں۔ یہ نبی کا اخلاق کریمانہ آج ہمارا اور آپ کا رویہ، اس لیے عزیزان گرامی یہ حضرت نے کہا بہت کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حالات خود آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ کو بہرحال ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی آگے ہونا پڑے گا اور سماج کا جو تانا بانا ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ آپسی معاملات تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپسی معاملات ہیں تو ہونی چاہیے، لیکن سماج ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اتحاد اور متحد ہونا بہت ضروری ہے اور برائی کے خلاف بھی قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اگر برائی کے خلاف آپ قدم نہیں اٹھاتے ہیں، ہر ایک آدمی کی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ، اور پھر برائی کے خلاف اگر قدم نہیں اٹھائیں گے تو یہ برائی جو اتنا ہے کہ اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا۔ اور آپ سوچیے آپ عمر ہو کے مر جائیں گے، ان برائیوں کو کون فیس کرے گا؟ ہماری اور آپ کی نسلیں فیس کریں گے۔ تو آنے والی نسلوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا پڑے گا، اور کسی بھی برائی کو پیدا ہونے سے پہلے یہ پیدا ہوا ہے تو فوراً کچل دینے میں ہی بھلائی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں پہ بھی توجہ دیجیے، انہیں پڑھائی لکھائی، دین کی بھی تعلیم دیجیے اور ان کے ساتھ ٹائم دیجیے، نماز کی پابندی کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سنت کی نماز، اسی لیے نماز سے محبت کریے، نماز سے ایسے محبت کریے کہ آپ نماز نہ پڑھے تو ایسی پریشانی ہو کہ 10 آدمی پوچھے کیا بات ہے، اور پھر آپ کہیں کہ نماز نہیں پڑھے اسی لیے پیچھے گئے۔ اور جب تک نماز نہ پڑھے آپ کو چین نہ ہے، اس طرح نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ نماز کو ہلکے میں لینے والے بیوقوف لوگ ہیں۔ نماز کو ہلکے مت لیجیے کہ چھوڑ دے رہے کوئی بات نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اسی لیے اگر عاشق رسول ہے تو آپ کو نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں آپ نے آج دوسرے اس کو سجایا ہے، اور پھر بعد نماز مغرب سے آپ کو یہاں پہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ربیع الاول کا ایسا فیضان ہمیں عطا فرمائے کہ ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ربیع الاول کے سب کے پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے، اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے ناپاک سازشوں کو، منصوبوں کو اللہ خاک میں ملا دے، اسلام کا بردارا فرما دے، باطل کا مقابلہ فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا